औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आपकी खिदमत में आज होम्योपैथिक की इंतहाई खूबसूरत दवा ग्रेफाइट्स लेकर हाजिर हूँ और अल्लाह की ज़ात से कामिल यकीन है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे जो होम्योपैथिक के बानी हैं, जो फाउंडर हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्माइल हनीमन, ये दवा उनके अपनी प्रूविंग से आई हुई है और उन्होंने खुद ही इसकी आजमाइश की थी और आजमाइश के दौरान जो जो इलामात आईं, आज हम उनका जिक्र करेंगे। क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ आर्गन्स पर इसके क्या असरात हैं वो करेंगे और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्माइल हनीमन ने इसकी प्रूविंग की तो उस वक्त जो आजमाइश के वक्त जो इलामात आईं वो बाएं हिस्से की तरफ के इलामात ज़्यादा थी, लेकिन इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि अगर ये बाएं हिस्से के इलामात आ गए हैं तो दाएं हिस्से के इलामात पर ये असरअंदाज नहीं है। ये यकसर दोनों तरफ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जैसे हमारी होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिकली हम जो चलते हैं तो दाएं तरफ की अद्वियात कुछ स्पेसिफिक हो जाती हैं, कुछ बाएं तरफ की स्पेसिफिक हो जाती हैं। तो बाएं तरफ को थोड़ा सा प्रेफरेंस है ग्रेफाइट्स के हवाले से। ये दीगर अद्वियात की तरह इंतहाई गहरे असरात पर मुश्तमिल दवा है और बड़े देरपा असरात पर मुश्तमिल दवा है। बच्चों पर, बूढ़ों पर, ख़वातीन पर, मर्दों पर, बड़ी उम्र के लोगों पर ये यकसां असर करने वाली दवाओं में से एक दवा है। अगर इलामात में मुमासलत मिल जाती है तो ग्रेफाइट्स गोली की तरह काम करती है, बहुत तेजी से काम करती है। ग्रेफाइट्स ऐसे लोगों के लिए इंतहाई कारआमद है जो तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं या मोटापे का शिकार होकर जो लोग तेजी से श्रिंक होते हैं, सूखना शुरू कर देते हैं, सूखते चले जाते हैं, उनकी जिस्मानी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, उन लोगों पर भी ये उतनी ही करामत है जितनी ये मोटापे के लोगों पर करामत है। और ये जिल्द पर अक्सर गहरे जख्मों में बहुत ही हैरानकुन नताइज देती है और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उन जख्मों पर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर सरतान की तरफ जा रहे हों, कैंसर की तरफ जा रहे हों, या वो ज़ख्म जो किसी भी दवा से ठीक ना हो रहे हों, तो उन ज़ख्मों से निकलने वाला जो मवाद होता है वो ना ख़त्म होने वाला अगर हो तो उन जल्दी अमराज में ये बहुत ही हैरानकुन असरात की हामिल दवाओं में से एक दवा है। और ये ज़ख्मों के निशानों और एक्जिमा से लेसदार जेली की मानद मवाद जहाँ बह रहा होता है वहाँ ये बहुत ज़्यादा करामत दवा है। इसका मरीज़ इस कदर हसास होता है कि ना उसे सर्दी और ना उसे गर्मी रास आती है, बल्कि वो खुली हवा में रहना पसंद करता है। अब चलते हैं कि इसकी जिस्मानी साख्त क्या है। जैसे मेरे होम्योपैथिक भाइयों को पता होगा, होम्योपैथिक डॉक्टर भाइयों को पता होगा कि सल्फर के मरीज़ होते हैं और उनकी जिल्द की रंगत साफ़ सुथरी होती है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन अक्सर मोटापे का शिकार होते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक मिसल हमें मिलती है कि उन्हें ना सर्दी और ना गर्मी बर्दाश्त होती है, बल्कि खुली हवा में रहना पसंद करते हैं। और ऐसे मरीज़ों को अक्सर सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम और गर्मियों में जल्दी उभारों में इजाफा हो जाता है और जिल्द हमेशा गंदी और गैर सेहतमंद दिखाई देती है। मरीज़ हर वक्त बेचैन और अक्सर अपने जिस्म को खुजाता नज़र आता है और बिस्तर की गर्मी और बैरूनी हरारत
علامات میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اکثر ایگزیما کانوں کے پیچھے، تھوڑی میں، ہاتھوں میں، پاؤں پر اور فیمیلز آرگن پر ہوتا ہے جو گریفائٹس کے زیر اثر ہوتا ہے، اور ایگزیما سے ہر وقت شہد کی مانند لیسدار مواد اگر خارج ہو رہا ہے تو یہ گریفائٹس کی علامات کی انتہائی خوبصورت علامت ہے۔ منہ کے کونوں کا پھٹ جانا، ہاتھوں کے درمیانی جگہ، پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جگہ کٹ پھٹ جاتی ہے، وہاں شگاف پڑ جاتے ہیں اور اکثر خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے اور گرمی کا احساس برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے مریض ذہنی اور جسمانی طور پر بے چین دکھائی دیتا ہے۔ تو ان علامات کے ساتھ ساتھ اکثر پھوڑے پھنسیاں نکلنے کا رجحان رہتا ہے۔ تو تیز دھوپ میں اشوب چشم کی علامات آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں گریفائٹس کو قطعاً بھی نہیں بھلانا چاہیے۔ اب جو کلینیکل اس کے سمٹمز ہیں وہ اس پر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ مریض اشوب چشم، السر، غدودوں کی سوزش، ٹیڑے ناخن، ایگزیما اور انتہائی پرانا لیکوریا، رونے کی رغبت، ناخن گرنے کا رجحان، شگاف یعنی فشرز، کانسٹیپیشن یعنی قبض، خونی بواسیر، سوکھا پن، موقوفی، حیض یعنی مینسز کا رک جانا، متلی اور قے، گنوریا یعنی سوزاک، ایچنگ یعنی خارش ہونا جسم پر، بالچر اور پھوڑے پھنسیاں اور پیروں پر بدبودار ریشے کا پیدا ہو جانا، یہ وہ علامات ہیں جو گریفائٹس کے دائرۂ اثر میں آتی ہیں، اور ان علامات کے تحت گریفائٹس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہوتی ہے۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں ان علامات کے پیچھے؟ ان علامات کے پیچھے اکثر غم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے مریض کو، سرجری کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، گنوریا ہوتا ہے، ناقص غذائیں ہوتی ہیں اور آلودگی ہوتی ہے۔ جسم کے کن حصوں پر یہ زیادہ اثر کرتی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ مائنڈ پر بہت اچھا کام کرتی ہے، سٹومک پر یعنی معدے پر بہت اچھا کام کرتی ہے، سکن یعنی جلد کے امراض میں یہ انتہائی مستعمل ہے، فیمیل آرگنز میں بہت اچھا کام کرتی ہے، ریکٹم پر اس کے اثرات بہت ہی کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر اس مریض کی ذہنی کیفیت کو دیکھا جائے تو اس کا جو مریض ہے وہ موسیقی سن کر رونے لگ جاتا ہے، یعنی موسیقی سننے کے بعد اس کو رونا آ جاتا ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے سامنے نا امیدی اور ناخوشی کا اظہار کرتا ہے، اور قوت فیصلہ کی اس کے اندر کمی ہوتی ہے، لیک آف سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، ہر وقت موت کا ڈر اور خوف اس کو ستاتا رہتا ہے، اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ مریض کو اکثر پیشانی کے اوپر مکڑی کے جالے کا احساس ہوتا ہے، وہ ہر وقت ایسے کرتا رہتا ہے، اپنے پیشانی کو صاف کرتا رہتا ہے، بار بار اس کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے چہرے سے خاص قسم کی مایوسی آ رہی ہوتی ہے، غمگینی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ کیفیت اس کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اکثر بولتے اور لکھتے وقت اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس مریض کا جو سٹومک ہوتا ہے، جو معدہ ہوتا ہے، اس مریض کو میٹھی چیزیں کھانے کی بے حد خواہش ہوتی ہے، اور گرم مشروبات اس سے برداشت نہیں ہوتے بالکل بھی، اور ہر چیز کھانے کے بعد متلی اور قے ہو جانے کا رجحان ہوتا ہے، معدے میں جلن، ایسی جلن جس سے بھوک لگ جائے، اس قسم کی جلن ہوتی ہے، اور معدہ جو کھانے کے بعد عارضی طور پر کم ہو جائے، اور رات کو سوتے وقت منہ سے رال نکلتی ہے، اور اکثر کھانے کے بعد گندی ڈکاریں آتی ہیں، اور سانس سے پیشاب جیسی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس مریض کی جو سکنز کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جلد گندی اور غیر صحت مند دکھائی دیتی ہے،
اور جلد پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے کا رجحان گرمی سردی بہار خزاں ہوتا ہے، اور یہ جو ابھار ہوتے ہیں جسم کے اوپر، جلد کے اوپر جو ابھار بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے جیلی کی مانند لیس دار مواد خارج ہوتا ہے، اور مواد ہاتھوں کو چپکنے والا ہوتا ہے، اور یہ لیس دار رطوبت جہاں بھی لگے وہاں خارش، جلن، سڑن، درد پیدا کر دیتی ہے۔ ایگزیما اکثر ہاتھوں، پیروں، کانوں کے پیچھے ہوتا ہے، اور فیمیل آرگنز پر یہ ایگزیما زیادہ نمودار ہوتا ہے۔ فیمیل آرگنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چونکہ موقوفی حیض کے حوالے سے میں نے بات کر دی ہے کہ مینسز کا نہ آنا، مینسز کا وقتی طور پر رک جانا، اور پیٹ کے بلائی حصے میں چیرنے پھاڑنے جیسے درد ہوتے ہیں، اور بیضۃ الرحم میں سوزش ہو جاتی ہے، اور مریض کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رحم باہر آ جائے گا، اور پیروں پر بدبودار پسینہ، اکثر اووریز میں سلیشیا کی طرح کے سسٹ ہوتے ہیں، اور مریضہ کو ہر وقت درد اور جلن کا احساس رہتا ہے۔ ریکٹم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مقعد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت شدید قسم کی ان کو قبض ہوتی ہے، اور پخانہ انتہائی سخت ہوتا ہے، گانٹھ دار ہوتا ہے، کئی دن تک پخانے کا اخراج نہیں ہوتا، اور غیر ہضم شدہ غذا پخانے کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور پخانے سے سخت بدبو آتی ہے، اور شدید قبض کے باعث ان لوگوں کو اکثر پائلز ہو جاتی ہے، اور خون کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، اور ان کو اکثر فسچولا ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو، اور جو سم ٹائم ریکٹم کے کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور پخانے کے بعد اکثر جلن اور سکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تھا گریفائٹس کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف۔ عام طور پر گریفائٹس کو 30 یا 200 طاقت میں استعمال کروایا جائے۔ اگر علامات میں مماثلت آ رہی ہے تو بلا جھجک آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنے قریبی معالج کے مشورے سے گریفائٹس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور نتائج ملیں گے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔